اس سوال سے متعلق جو ہمیں مختلف نقطۂ نظر سے جواب حاصل ہوتا ہے، ان میں سے ایک نقطۂ نظر جو تھیوری آف دا فورس کہلاتی ہے یا نظریہ جبر و قوت۔ اگر ہم اس کی ایک ذکر کریں کہ یہ نظریے کا جو ہمیں ریفرنس کہاں سے ملتا ہے، تو جیکسن کی کتاب ہے دی اوریجنل کانٹیکٹ، اس کے اندر جو ہے وہ اس تصور کو جو ہے وہ ہمیں ایک سوچ اور فکر کے طور پر، ایک اصول کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ ریاست کس طرح مارز وجود میں آئی۔ اور اس کے اندر تمام کا جو اوریجنل کانٹیکٹ کتاب کا جو ایک تھیسز ہے اور جس کے اوپر یہ پورا تصور جو ہے وہ بلڈ کیا جاتا ہے، وہ تصور یہ ہے کہ انسانی نشو و نما کے نتیجے کے اندر انسان ترقی اور خوشحالی جہاں پر حاصل کرتا چلا گیا، وہاں پر اس کے اندر جو ہے وہ جنگ و جدل اور فنون جو عرب تھے، اس کے اندر بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ وسعت پیدا ہوتی چلے گی، اور نئے نئے جو زاوی ہیں وہ طاقت کے جو ہے وہ فوجی حربی طاقت کے جو ہے وہ حاصل ہوتے چلے گئے۔ اس طرح جب ایک گروہ جو ہے وہ کسی دوسرے گروہ پر قبضہ کرتا یا حملہ آور ہوتا، اس کو شکست دیتا، تو اس کو یہ شکست کو یقینی بنانے کے لیے جو گروہ ہوتا تھا اس کو جو ہے وہ ایک صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی تھی، ایک حربی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی تھی، قیادت کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس طرح جو اس فتح کے اندر جو قائد ہوتا تھا اس گروہ کا، وہ اپنی فتح کے بعد اپنی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر جا کر جو ہے وہ ایک حاکم بن جاتا ہے۔ اور اس طرح اس تصور کے مطابق یہ ہے کہ جو پہلی تاریخ کے اندر یا انسانی تاریخ کے اندر جو حاکمیت کا جو تصور پیدا ہوا، وہ اس بنیاد پہ پیدا ہوا کہ جو جنگ و جدل کے نتیجے کے اندر کسی فرد کو جو عظمت حاصل ہوئی یا اس کو جو طاقت کا جو تصور اسے حاصل ہوا، اور جس کے نتیجے کے اندر دوسرے لوگوں نے اس کی اطاعت کی۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر نظریہ جبر و قوت کے نتیجے کے اندر کہ ریاستوں کے جو ارتقاء ہے وہ دراصل جو ہے وہ ایک جنگ و جدل کا نتیجہ ہے کہ جہاں پر ایک گروہ نے اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے کسی دوسرے گروہ کو غلام بنایا یا اس پر شک کر دیا، اس پر فتح حاصل کی، اور اس طرح یہ طاقت جو ہے وہ گروہوں سے بڑھتی بڑھتی جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایک بڑے گروہ کی شکل میں اختیار کر گئی، جس کو ہم ریاست کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جنگ و جدل ہی وہ اور عمل تھا جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ریاست کے معنی و مفہوم کا پیدا ہونا شروع ہوا، جس کے اندر ایک حاکم اور باقی اس کی اطاعت ایک منظم گروہ کے تحت جو ہے وہ اکٹھے زندگی بسر کرنا، اور ایک حاکم کے تحت اپنے معاملات کو جو ہے وہ چلانا، اور اس طرح قانون کی اطاعت کرنا اور اس کے حکم کی کرنا۔ وہ تمام کا تمام جو محور اور مرکز تھا وہ جنگ و جدل کے نتیجے کے اندر ہونے والا عمل تھا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو تصور ہے اس کو ہم نظریہ جبر و قوت کا کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ریاستوں کے قیام کے اندر جو ہے وہ جنگ و جدل کا ایک اہم کردار ہوگا۔ اس کا اندازہ ہم یہاں بھی لگا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ریاست کو اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے جنگ و جدل کا ہونا لازمی اس کے فنکشن میں شامل ہے، اور جو ریاستیں جو ہے وہ اپنے حدود کا اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام رہتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کہ آج بھی ریاستیں طاقتور وہی ہوتی ہیں کہ جو جنگ و جدل کے لحاظ سے، حربی قوتوں کے لحاظ سے جو وہ اپنے لیے ناقابل تسخیر تصور رکھتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ایک تصور اور معنی و مفہوم ہے وہ ہمیں سمجھنے کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسانی ارتقاء کے اندر جو ہے وہ حاکمیت کے تصور کے اندر بھی جو ہے وہ جنگ و جدل کے اندر جو ہے وہ ایک مرکزی کردار ادا کیا ہوگا۔ لیکن یہاں پر جا کر اس کو ایک ریاست کے قیام سے متعلق ایک حتمی رائے قرار دے دینا یا اس کو درست نظریہ مان لینا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے قابل قبول نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جنگ و جدل کو اگر تصور کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ حقیقت پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ارتقاء جو عمل ہوتا ہے، جو انسانی ارتقاء ہوتا ہے، اس کا محرک کبھی بھی ایک فیکٹر نہیں ہوتا، اس کے محرکات ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے صرف جنگ و جدل کے نتیجے میں کسی ریاست کا مارز وجود میں آ جانا یہ جو ہے وہ ایک ایسا پہلو ہے جس کی بنیاد پہ ہمیں جو ہے وہ حقیقت کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر تاریخ کے اندر بہت سی ایسی ریاستیں قیام ہیں جن کا قیام جو ہے وہ کسی جنگ و جدل کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ عمل میں نہیں آیا، بلکہ جو ہے وہ انسانی سوچ اور فکر کے اندر آزادی اور خود مختاری کے معنی اور مفہوم کے تحت ریاستیں جو ہے وہ تشکیل دی جاتی رہی ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جنگ و جدل کے نتیجے کے اندر جا کر جو ہے وہ یا کسی حربی عمل کے نتیجے کے اندر ریاست کا قیام جو ہے یہ ایک فیکٹر تو قرار دیا جاتا ہے کہ اس کو ایز اے ہول قرار دیا جائے کہ یہی فیکٹر ہے،
تو یہ قابل دوسرا یہ ہے کہ جنگ و جدل کے اس تصور کو اگر قبول کر لیا جائے تو اس کے اندر جو ہے پھر وہ ایک تصور آ جاتا ہے کہ جس کے اندر حکمران جو ہوتا ہے وہ جابر ہونا چاہیے، ظالم ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، اور اس دنیا کے اندر پھر ایک ایسا نظام تشکیل پا جاتا ہے جہاں پر صرف جنگ و جدل ہی ریاست کا بنیادی مقصد، جبکہ آج کے دور میں ریاست جو ہے وہ جنگ و جدل کی عکاسی نہیں کرتی، بلکہ بہترین ریاست جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست کا تصور کرتی ہے جو لوگوں کے اندر ضروریات زندگی کی فراہمی کے لحاظ سے جو ہے وہ اپنے لیے اپنے کو ایک امبریلا بناتی ہے اور ترقی اور خوشحالی کا ایک تصور جو ہے وہ قائم کرتی ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر جب بھی کسی حکمران نے جنگ و جدل کا کوئی تصور اختیار کیا تو ریاست جو ہے وہ ایک ایسے عمل کا حصہ بن گئی جس نے دنیا کو تباہی اور بربادی کا تصور جو ہے وہ قائم کیا۔ تو اسے کہتے ہیں جنگ عظیم اول ہو، جنگ عظیم دوم ہو، تو جب کوئی ایک جنگ و جدل کا تصور کسی حکمران میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اگرینڈائزمنٹ پیدا ہو جاتی ہے اور یہی عمل جو ہے وہ دنیا کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ اس طرح پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے لیے ایک ایسا نظریہ جو ریاست کے لیے صرف منفی پہلوؤں کی عکاسی کرتا ہے اور اس کے منفی نتائج مرتب کرتا ہے، اس کے لیے اس کو درست تسلیم کر لینا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جنگ و جدل جو ہے وہ ایک فیکٹر ہے، لیکن اس کو ریاست کے قیام کا جو اونلی فیکٹر جو ہے وہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں پر جا کر اگر ہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے ایک اور جو بنیادی سوال ہے ریاست کے قیام سے متعلق یہ ہے کہ جنگ و جدل کے نتیجے کے اندر جو حکمرانوں کا مارج وجود میں آنا، تو اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹلی پھر ریاست کے اندر بھی جنگ و جدل کا تصور کیا ہے۔ اگر آپ نے حکمران کو تبدیل کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ جنگ و جدل کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا۔ پھر حکومتوں کی تبدیلی کے لیے بھی جنگ و جدل کا ہی راستہ اختیار کیا تو پھر ایسی ریاست تو کبھی بھی کسی بھی لمحے کے اوپر اندرونی طور پر نہ بیرونی طور پر جنگ و جدل کے دائرہ کار سے باہر نکل سکتے۔ اس ایک ایسا نظریہ کہ جو انسانیت کے امن کے لیے نقصان دہ اور لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناقابل فہم ہو، تو اس نظریے کو ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر جو ہے وہ درست نظریہ قرار دینا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں ناممکن عمل ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔